الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا روح الأرواح سامعین دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم بحرمت رؤوف الرحیم حق سچ نو دل وچ بساوے اس تے چلن دی توفیق عطا فرماوے دو جگ معافی مغفرت فرما حسن اتفاق اج ربیع الثانی شریف دی پہلی تاریخ
میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک مہینہ شریف خیر نال ختم ہویا ہے تے غوث پاک میراں سرکار دا مہینہ شریف وہ خیر نال نظر آئے. جو بھی ذہن چاہے سی اس مناسبت میں جدو ویکھیا نا تو موضوع ترتیب آیا ہے. ایک شعر شریف ہے اس دے اوتے انشاءاللہ العزیز کلام کراں گا. فارسی دا شعر ہے, عام مسجداں دے اوتے بھی لکھیا ہوندا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جدا مطلب بندا ہے کہ غوث پاک میراں ولیاں چنج نے جویں محمد پاک نبیاں. تو غوث پاک سرکار نو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نال کنی مناسبت ہے اور کنہ چیزاں مناسبت ہے جس کی بنا دے اوتے انہاں نوں شرف حاصل ہویا ہے کہ آپ دے مقام نو اولیاء وچ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نال جیڑا نبیاں وچ تشبیہ دتی گئی ہے. یہ جو آکھیا گیا ہے کہ آپ ولیاں وچ انج نے جویں نبیاں وچ پاک محمد کریم نے, تو ہن سرکار افضل الانبیاء نے, تو غوث پاک میراں نو کی مناسبت ہے جس دی بنا دے اوتے یہ پھر اولیاء وچ مقام پا گئے نے افضل الاولیاء ہون دا. اس چیز نو ہی سمجھنا ہے, سمجھاونا ہے. اللہ تبارک و تعالی شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. پاک غوث پاک میراں دا صدقہ دو پاکاں دے اس ذکر مبارک دا صدقہ نحوستاں شر دور فرما دے. اسی سراپا ہی نحوستاں وہ پاک ذات ساڈیاں نحوستاں شر دور فرما دے. عزیزان گرامی, سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال غوث پاک میراں نو مناسبت بہت زیادہ ملی. اللہ تعالی دی طرفوں خاص ودیت ہوئی. فضیلتاں دو قسم دیاں ہوندیاں, ایک وہبی موہبی عطائی. ایک ہوندی ہے کسبی. فضیلتاں دو قسم دیاں ہوندیاں, عطائی وہبی موہبی کو مطلب, اور دوسری کسبی. وہبی و عطائی وہ جڑیاں بغیر کرن تو اللہ تعالی نے کسی نے عطا فرما دیتی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے. یہ تمام اختیار اس کو رب ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کہ مخلوق بنا کر جس کو جس چیز کے لیے چاہے پسند ہے.
سمجھ نہیں آئی؟ اس ذات پاک دے اوتے اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو کرے تو عین حکمت ہو، اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، اعتراض کرنے والا کافر ہو جائے۔ ہاں حکمت دریافت کرنے واسطے سوال کر سکتے ہیں، وہ فرشتیاں بھی کیتا سی، یا اللہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خلیفہ اس کو بنانے لگا ہے زمین میں، یا اللہ جڑا خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں جواب دیتا، ابلیس آنگو اعتراض نہیں کر سکتے، سوال حکمت دے دریافت آستے، اپنے شک شبے دے ازالے آستے وہ کر سکتے، وہ ذات بڑے کریمانہ انداز جواب ارشاد فرماندا ہے، جی میں اس فرمایا فرشتیاں نو انی اعلم ما لا تعلم۔ یہ تو پتہ لگا کہ سمجھنا ضروری نہیں، جسلے شبہ اٹھے ادھروں جواب آوے، جواب کچھ سمجھ، وہ جواب اشکال نو شبہ نو دور کرے یا نہ کرے، پھر اس سے مطمئن ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آکھیا خون خرابہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے سمجھ گئے بات ایسی حکمت کی ہے، کوئی ایسا راز ہے جڑا ظاہر نہیں کرنا چاہتا، سانو انہیں دس دیتا ہے کہ تہاڈا حق بندا ہے، تسی مطمئن رہو، بس وہ مطمئن ہو۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت واسطے انہوں چن لیندہ ہے، یہ انہوں اختیار ہے خالق مالک واحد لا شریک ہون دے ناتے نال۔ تو جیڑیاں فضیلتاں شاناں صفتاں خصلتاں مبارکہ ہوندیاں، وہبی موہبی یا عطائی کہہ لو، خلقی جبلی کہہ لو، وہ اللہ تبارک و تعالی جس مبارک نفس رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، جس دی وجہ نال وہ بندہ بن جاتا ہے مخلصین میں سے، یعنی جن کو اللہ نے خالص کر دیا اپنے لیے، بس مخلصین مجاہدے نال بندن، مخلصین او دی عطا نال، او دے اختصاص نال بندن۔ جس طرح کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف نو اصل کائنات بنانا، سب تو پہلا آپ دے تخلیق فرمانی روحانی اعتبار نہ، اور آخر وچ بھیجنا خاتم النبیین بناونا، اول آخر دونوں شانہ آپ جمع کر دینیاں، یہ محض اختصاص الہی اللہ تعالی دا چناؤ ہے، یہ دے وچ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے عمل نو کوئی دخل نہیں۔ کنتو اولا نبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تمام نبیاں نالوں تخلیق وچ پہلو اور سب نبیاں نالوں آن وچ آخر وچ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث مبارک خصائص کبریٰ شریف جی میں لکھیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے طرق قصیرہ نال آئی، سند دی دیتے میں ذاتی توجہ نہیں کیتی، امام دے اس قول تو پتہ لگتا ہے کہ صحیح لغیر ہی یا حسن لذات ہی دے درجے تک تے ضرور ہونی، طرق قصیرہ نے
سنداں بہت ساریاں نے کافی روایتاں نالے آئی ہوں اتنے آپ علیہ السلام نے اپنی اوہی فضیلت جیڑی اللہ تعالی دی طرفوں محض عطا ہوئی ہے اور آپ دے کسب نو آپ دی کرنی نو وچ دخل کوئی نہیں سمجھ آ رہی نہیں اور ظاہر بات ہے کہ جیڑیاں فضیلتاں شاناں صفتاں محض عطا ہون گیاں انہاں وچ ریس نہیں ہو سکتی کیونکہ او دے وچ ریس کرنے دا پھر مطلب یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں وی اونج دا بناوندا تے او دا اختصاص ذاتی اس کر چھڑیا ہن اے دے اندر پھر حسد پیدا ہو سکدا ہے ظلم پیدا ہو سکدا ہے نہیں تھم اللہ تبارک و تعالی دے نال کیڑ تے ویر پیدا ہو سکدا ہے پھر بندگی ہتھوں چلی جاندی اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا جیڑیاں فضیلتاں شاناں کسے وچ رکھ چھڑدا ہے او دے کسب کمائی اور کیتی دا او نتیجہ نہیں ہوندیاں انہاں وچ ریس سمجھ آ رہی نہیں تو دو صفتاں آپ دیاں اے آپ نے خود دسیاں اور ہر ایمان والا بندہ انہوں سمجھے گا کہ واقعی اے خصوصیت ہے آپ دی اور اللہ تعالیٰ دے اختصاص دی وجہ نال کسب دی وجہ نال لیکن آپ علیہ السلام دے اگوں کئی کمالات ایسے نے کہ جنہاں وچ آپ دے کسب دا بھی دخل ہے اور امت دی غلامی دا بھی دخل ہے یعنی امت دے اعمال جڑے نا انہاں نو بھی آپ علیہ السلام دیاں انہاں شاناں وچ دخل ہے کہ امت عمل کری آپ علیہ السلام نے محنت کی تھی اس دی وجہ نال وہ مقام عطا ہوا گل نو سمجھا جے پھر جدو غوث پاک تے جاواں گے پھر انشاءاللہ العزیز بڑی چس جی بنے گا سمجھ نہیں آ رہی گل فضیلتاں کنیاں قسم ہو گئیاں دو ایک ہو گئیاں اللہ دیاں دتیاں پنجابی وچ پیا کھار وہی پھر ہن میرے آکھنا ہی پیندا پنجابی دے پھر رب دیاں دتیاں ہو گئیاں اون دے وچ کرن کرتن والی گل کوئی نہیں ٹھیک ہے دوسریاں ہو گئیاں جڑیاں کرنیاں پیندیاں نا اپنی کیتی دیاں نتیجہ یا کسے ہور سجن بیلی ہے کوئی او دی خدمت نال رل گئی تے رب آکھیا چلو اے بھی ہن نال رلا دینے ہیں کیونکہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان یہ فضیلت کہ میں پہلو پیدا ہویا تے سب تو آخر چ آیا ٹھیک ہے سارے نبیاں دا سرداراں اے خاتم النبیین یہ فضیلت آپ علیہ السلام دی ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ نو تخلیقی طور تے عطا فرمائی ہے او دے چ آپ دے کسب شریف نو دخل نہیں لیکن دوجیاں کئی فضیلتاں ہن جویں مقام محمود دا عطا ہونا کیدا قیامت والے دن اللہ پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام تے کھلون گے اللہ تعالیٰ انہاں نو کھلارے گا جتھے ساری خدائی کافر مومن سب نے منکر مسلم سب نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حمد کرنا اس حمد او مقام محمود جڑا قیامت نو عطا ہونا ہے او دے وچ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کسب نو بھی دخل ہے کیتی نو اور امت دی خدمت تے غلامی نو بھی دخل ہے اور دوویں گلاں قرآن وچ دساں
ہاں ایک قرآن پاک جو ایک صحیح حدیث متواترہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں تہجد پڑھنی ہے تواڈے واسطے ہی ہے زائد سب تو اساں فرض کیتی اسے دے نال عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا تواڈا پروردگار تانوں مقام محمود عطا کرے گا۔ امید ہے یا قریب ہے کہ تمہیں مقام محمود عطا ہوگا۔ ہن ایتھے آیا ہے فتحجد، یہ سونے دا مقام محمود آپ دی ایک چھٹی نماز فرض جڑی آپ واسطے سی تہجد، اس تہجد دا نتیجہ قرآن دی ناسا قرآن پاک دی صاف عبارت انہیں پڑھی۔ دوسرا امت دی غلامی خدمت، امت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پڑھ دیے درود، اور درود دعا اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج اپنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، محمد پاک تے رحمتاں بھیج اور آپ دی آل تے بھیج، اور اس آل دے وچوں سب تو زیادہ حصہ غوث پاک میرا نو مل گیا۔ یہ امت دی دعا میں عام نہیں، یہ کوئی ایسا عجیب راز خداوندی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بی بی دا دروازہ جا کھٹکھٹاندے نے، بی بی سانو اپنی دعا وچ یاد رکھیا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ یہ مطلب یہ نکلیا خاص مقام لین واسطے تے خاص بنن واسطے عمل بھی خاص کرنے پیندے نے۔ یہ نہ بھی کرتوت میرے ورگے لوکاں والے عوام الناس والے کرنے تے دعویٰ کرنا خاص ہون دا، خاص ہونے واسطے کام بھی پھر خاص کرنے پیندے نے۔ اور مقام محمود لینا ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا تہجد پڑھنی۔ ہن ایک تہجد دا نتیجہ، دوسرا امت دی دعا تے درود دا نتیجہ۔ اذان سن دیو، اذان سن دیو، سن دیو نا، اذان تو بعد دعا پڑھ دیو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ اس پوری دعا دے مالکا رب، اس قائم ہونے والی نماز دے رب، آتے محمد نو وسیلہ عطا فرما۔ دعا پہ کرنی، محمد نو کیا کر، وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود دسیا، ایو مقام محمود، یہ ہو مقام محمود وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیوں ہے؟ دو نام نے، مقام محمود اور وسیلہ۔ مقام محمود تو اس واسطے سمجھا دیتا ہے کہ اتھے سارے حمد کرنی، اور ظاہر بات ہے بھراوا حمد جو ہونی ہے، حمد کی ہو ثناء بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہ۔ حمد و تعریف اس تعریف نو کہندے نے، اس ذکر خیر نو کہندے نے جیڑا ذکر خیر کسے دی خوبی ایسی ویکھو جیڑی او دے قبضے اور اختیار وچ ہو، ویکھ کے تے پھر آکھو واہ کمال ہے، اس لئے حمد ہوندی۔ تو اوتھے ویکھنا ہے ساریاں
ہوں نعمتن کھانا وغیرہ نعمت ہووے مقابلے وچ یا نہ ہووے، اوتھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ہر کسے نے جیڑا آپ دے وسیلے نو من کے اور آپ دیاں نعمتاں یعنی آپ دے وسیلے نال حاصل ہون والیاں نعمتاں جڑیاں انہاں نو تسلیم کردا ہے وہ بھی اتھے حمد کرے گا، اور جڑا ایتھے نہیں کردا وہ بھی اتھے حمد کرے گا، کیونکہ حمد واسطے نعمت ہووے تے پاویں نہ ہووے، حمد اصل ایسی خوبی بندہ ویندا ہے جدی وجہ نال مجبور ہو جاندا ہے منہ وچوں سونے کلمے کڈن تے، اوتھے جدوں ویکھن گے آپ دی ذات شریف نو آپ دے مقام شریف نو مجبور ہو جان گے سارے دے سارے آپ دی تعریف کرن تے، جب تعریف کرن تے مجبور ہون گے تو مقام محمود بن گیا۔ اور وسیلہ کیوں ہے؟ وسیلہ اس واسطے وے کہ اوتھے جا ظاہر ہونا ہے کہ جو کچھ بھی خدائی تک پہنچیا ہے محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال اوتھے ظاہر، کسے نبی واسطے کسے رسول واسطے اے وسیلے دی دعا نہیں ہے، یہ صرف مقام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اور عظمت آپ نو ہی ملی۔ سمجھ نہیں لگی کی کہ وسیلہ ملنا آتے محمد انل وسیلہ۔ اچھا ادھر دیکھو نا بھائی، اور تساں غور کرو، وہ وسیلہ تے سرکار نے کہ نہیں قبلہ، تو سرکار وسیلہ نے تے ایسا کہہ رہے ہیں اے اللہ وسیلہ ان کو دے، یہ عجیب گل ہوئی، وسیلے نو وسیلہ دے۔ وسیلہ کی دینا ہے؟ وسیلہ وہ ہیں اوتھے پہنچا کے وسیلہ ہونا ظاہر کرنا ہے، تاں جا کے ہر ایک مجبور ہوئے گا دی حمد ثنا کرن۔ ایتھے پھر پیر باہو سرکار نے لیا کے اس مقام تے گل کیتی، فرماندا ہے بے بسم اللہ اوسی اللہ دا او بے بسم اللہ اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہو نال شفاعتی او سرور عالم عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد یارا درود نبی تے او جس دا ہیڈ بسارا ہوں میں قربان او تنا تو بہو بہو میں قربان اتنا تو بہو جنا ملیا نبی سہارا
فرمایا تے محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد نو وسیلہ عطا فرما، حالانکہ آپ خود وسیلہ نے۔ پھر وسیلے نو وسیلے دین دا کی معنی ہے؟ اے دا معنی ہے وے یا اللہ وسیلہ ایتھے آکھیا ہی اوتھے وکھا دیویں، اوتھے جگ کائنات نو پتہ لگے اے دعا امت دی، درود سونے نبی دے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد تے رحمتہ بھیج۔ ہر بندہ حصہ پائی جاندے، اللہ وحدہ لا شریک مولا جویں آندے نے چڑی دی چونج بھی کسے ویلے اگ بجھا چھڑ دی، اے چونج پا پا کے اللہ دیا بندیا اساں حصہ پا پا کے تے ادھروں دعا آتے محمد ان الوسیلہ، ادھروں تہجد بہی نافلہ تلک، اور سونیا تہجد پڑھیا کرے تیرے واسطے فرض ہے، یہ سارے کسب رلے نے تا مقام محمود عطا ہونا ہے۔ اے او شان ہے، او فضیلت ہے جڑی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کیتی دا بھی نتیجہ ہے، امت دی خدمت تے دعائیں دا۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ اللہ اکبر، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولاں تو اللہ اکبر کبیرہ، سب رسولاں تو اعلیٰ افضل ہے، دو جہان کونین اچھی شان والے ہون۔ ایک دلیل یہ بھی کافی کہ مقام جیڑا مقام اوتھے قیامت، کیونکہ ایتھے مقام مرتبے جڑے نے شانہ جڑیاں نے یہ چھپیاں نے، کیوں؟ بزرگ فرماندے نے رات مالک یوم الدین، دن اللہ نے فرمایا قیامت دا دن او دن نے، تو رومی فرماندے نے اے رات او دن نے، اے تے رات تے پھر نہیں نا شان کھل دی، گل کھل دی نہیں، دن چی کھلنی ہے۔ تو سونے رب بنایا او دن، ہن ایتھے دعوے نے غوث پاک اچھی شان والا ہے، سونا نبی اچھی شان والا ہے، فلانا آکھی جاندا میرا مرشد دینا ہے، فلانا آندا میرا مرشد دینا ہے، اوتھے جدو دن ہونا ہے ہر کسے دا مقام شان کھل کے سامنے آ جائے۔ فبصرک الیوم حدید، اج تیری اکھ تیز ہو گئی، اج تیری اکھ تیز ہو گئی، لے ویکھ جڑا اوتھے نہیں سی دسدا جتھے ویکھ لا، اوتھے ویکھ کے تے پھر آپے منن گے، اوتھے پھر پتہ لگ جائے گا، حقیقت کھل جائے گی کون کی ہے، سمجھ نہیں لگی نے؟ تے تا کر کے پھر شانہ بھی اوتھے کھل دیاں تے عیب بھی اوتھے ہی کھلن گے، او شالا رب دی پناہ ہوے، کیونکہ ایتھے تے پھر چھپے نہ پردہ جو ہے وہی گل، اوتھے پھر عرش آیا ہو جانا۔ فبصرک الیوم حدید، اکھ تیز ہو جانی، او کچھ دسنا جو پہلو نہیں سی دسنا۔ لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کی کہ شانہ دو قسم دیاں ہوندیاں، فضیلتاں ایک او جڑیاں رب سونے رکھ دتیاں، ایویں مثلا جھارا پہلوان سی، گل سمجھا جی، یہ میں ہور ہن محسوسات معنویات تو محسوسات آن لگا مثال سمجھاؤن واسطے۔ جھارا پہلوان جمدیاں کنے سیر دا سی دسو پتا جی؟ ہن او ہوئے 5 سیر دا، 6 سیر دا، 7 سیر دا، 10 سیر دا، ایک پیا جمدا ہے، جمدیا کی بیگ بتاوے کیا جلال پور پیر والے دا، او دا
والد بلا کے انہوں آیا میرے کو، وہ بیچارے دا قد شریف سی صرف 1.5 گٹ، منہ ایڈا سارا، گلاں وچ پوریاں کردا سی، ہاں جی انعام لیندا پھردا سی دنیا چوں، وزیر بڑے بڑے بادشاہ نے انعام دیندے سن۔ وہ باپ وہ لے کے آیا، انہیں آخیا جی میں تیری تقریراں سننا، تے حج تے جان لگا سب اسے بچے دے صدقے، ویکھ صدقے جاواں اس ذات کریم دے، اونوں نکارا چا بنایا سو، او انج او نکارا پیو ماں دے او کام آیا جڑا کار والے بھی نہیں ہوندے، او دے صدقے لکھاں روپے کٹھے پے ہوندے نے تے او دے صدقے حج پہ ہوندا لو، لیکن گل پہ کرنے ہن او جمیا کنا، او 25 سال دا 30 سال دا ہو کے تو اینا سارا تے جھارا پہلوان جم دیا 5-6 شیر دا ہن او فضیلت جڑی ملی ہے جسم وچ او محض عطا الہی، او دے وچ جھارے دا کوئی عمل دخل نہیں، چھاتی باڈی قد کاٹ قدو قامت جسامت یہ اللہ دی دین سی، لیکن پھر اس وہبی اور عطائی اللہ تعالی دی دین والی فضیلت تو بعد پھر جھارے نے محنت کی، کسے سجن حصہ پایا خاندان چ حصہ پایا، انہیں آزور بخایا نے کردیا کردیا آخر وہ پہلوان بن گیا، دنیا دا منیا منایا، تے روحانیت جاویں گا تے اسی طرح ہی کوئی ایسے ہوندے نے جنہاں نو ذات پاک بناندی اپنے لئیے انہوں فضیلتاں دے چھڈیاں، پھر وہ نکمے نہیں ہوندے، پھر وہ جھارے آنگو محنتاں کیتیاں خدمتاں دوستاں ادھر ادھر رل رل کے پھر وہ مقام پا گئے جڑا دوجا نہ لب سکیا۔ یہ پہلی مثال توجہ، پہلی وہ پیدائشی جسامت ہے، وہ زخامت، وہ وزن، وہ ہاتھی باڈی، وہ آزاد دی ایک خاص اللہ تعالی دی طرفوں ترکیب، وہ ایک خاص عطا سی، لیکن وہ محنت دے نال رنگ چڑھ گیا۔ ہو سکتا جھارا پہلوان محنت نہ کردا پھر وہ جڑا کچھ ملیا سی وہ بھی خوش جاتا، ایسے طرح کے نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی فضیلتاں عطا فرما دیندا ہے وہ پیدائشی طور تے کئی پھر حاصل کرنیاں پیندیاں، سمجھ نہیں لگی نے، تے پھر جڑے مقابلے ہوندے نا اصل وہ حاصل کرن والیاں چ ہوندے، کیونکہ وہ تے پھر عطا ہے نا دوسری، لیکن جڑی حاصل کرنی ہے وہ دے واسطے بنیاد وہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ دولت جڑی ہوندی نا وہ بنتی، سمجھ نہیں آئی؟ تو ہن غوث سونے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک فضیلت بیان جڑی میں کیتی ہے یا دو ہو گئیاں، ہو تخلیق میں اول، بعثت اور نبوت اور رسالت میں یعنی ظہور میں آخر، بعثت اور اعلان نبوت میں آخر، ٹھیک ہے، یہ اللہ دی دین سی، اور بھی فضیلتاں بتھیریاں وچ، لیکن ایک خاص مسلمہ نے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محنت کی تھی، وہ محنت بیان نہیں ہو سکتی، اس حد تک تے چلی گئی نا، اللہ اکبر، رب فرمایا تہجد پڑھنی ہے، حبیب خدا ساری رات جاگ، تو پھر قرآن آیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، سونیا سا قرآن اس واسطے نہیں اتاریا تواڈے تے مشقت پہ جاوے، محبوبہ تھوڑا جاگیا کر، حصہ رکھ لے اپنی جان شریف دا بھی، اپنے گھر والیاں دا بھی، اپنے رب دا بھی۔ پھر آپ نے رات مبارک نو 3 حصیاں میں تقسیم فرما لیا سی، او خدا دیا بندیا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سو کے
پڑھنی ہوندی انہاں رات ہی ساری گزار دیتی. اللہ تعالی نے پھر ونڈی یہ رات تقسیم کیتی ہے محبوب انج جاگ. تا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف فرمائی. نہیں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک وحدہ لا شریک مولا سونے دی ذات با برکات امید رکھ کے انہوں نے یاد فرمایا ہے کہ مقام محمود ہونے میں اتھے تک مسئلے نو پورا کر دیتا ہے. معلوم ہویا شانہ دو طرح دیاں ہوندیاں نے. ایک شانہ اللہ دیاں دتیاں ہوندیاں نے, دوجیاں اپنے آپ دی محنت دا نتیجہ ہوندیاں ہیں. یا غلاماں دوستاں سجڑاں بیلیاں دی خدمت تے غلامی دا نتیجہ ہوندیاں نے. سمجھ آ گئی نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دیاں دتیاں شانہ فضیلتاں نو بیان کر دینے کہ میں نو انہیں دے دتیاں نے. او دے وچ آپ دا کمال نہیں سی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی محنت دا دخل نہیں سی. تا کر کے انہاں بچپنے چو دا اعلان فرمایا کی فرمایا انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. او میری قوم میں پرندے دی شکل بنا کے پھوک ماراں گا, اللہ دے امر نال اڑ جاوے گا, پرندہ ہو جاوے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں ٹھیک کراں گا یا ٹھیک کرنا وا تے کراں گا, کیونکہ مضارع حال استقبال دو میں معنی رکھدا ہے. انے مادر ذات نو والا براسا فل بیری والے نو اوہ جل موتا باذن اللہ, اللہ دے امر دے نال میں مردے زندہ کراں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, میں وہ بھی تانوں دسدا رہواں گا جڑیاں تسی کھاندے جے تے جڑیاں گھراں وچ لکا کے اوندے جے. یہ ہن بچپنے وچ آپ فرما رہے ہیں. توجہ ذرا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اے شان مقام فضیلت اللہ تعالی دی طرفوں عطا ہوئی. اے دے وچ جناب دے کسب نو کوئی دخل نہیں سی, آپ دیاں کیتیاں نو کوئی دخل نہیں, اللہ تعالی دی محض دین سی. سمجھ آ گئی؟ ہن رب وحدہ لا شریک مولا ہے. دو طرح دیاں فضیلتاں, یہی معنی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاق, فضائل وہبی بھی ہوتے ہیں اور عطائی بھی ہوتے ہیں, یا وہبی عطائی بھی ہوتے ہیں اور کسبی بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جویں اخلاق محض جمدیاں بنے ہون اسی طرح رہن دے تبدیلی نہ آ سکتی ہوئے, نہ آندے نے آ سکتی ہے. جڑا علماء لکھ دین یہ مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے, ہن اگلی گل کراں, توجہ ذرا. اے فضیلتاں دو طرح دیاں, جویں اوتھے پاک محمد کریم نو لبیاں دوویں طرح دیاں فضیلتاں غوث پاک میراں وچ آئیاں. نانے پاک تو دوتے پاک
سمجھ لگی ذرا بولو چا سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ مجدد پاک فرماؤندے نے فرمایا مولا علی سرکار تے غوث پاک میران دی روح مبارک جس وقت جسم شریف وچ نہیں آئی اس وقت بھی اپنے مریداں دی تربیت بھی فرماؤندی سی اور نبیاں پاکاں دیاں جنگاں وچ جا کے انہاں دی جنگ دے اندر مدد بھی فرماؤندی سی. سمجھ نہیں آئی نہیں آخر مناسبت ہن جوڑنی ہے نا کیونکہ فارسی والے بولے کسی بزرگ دا عارف دا کلام ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. کی مطلب ہے؟ مطلب ہے جی محمد نبیاں چ بہ کے وکھری شان نال پھبدا ہے ایویں غوث پاک ولیاں چ بیٹھا وکھری شان نال پیا پھبدا. توجہ ہے. ہائے 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 ہن آپ رضی اللہ تعالی عنہ عالم ارواح دے اندر لیکن ولیاں دی گل کرن دے صحابہ دی نہیں. یہ بھی ذہن وچ رکھو صحابہ تابعین تبع تابعین قرون اولا مشہود لهم بالخیر وہ علیہ گلا دا سمجھ نہیں لگی. آخر بھئی مہر جو لگ دی خاتم النبیین ایک معنی ہے آخری نبی ایویں تے خاتم دا ایک معنی ہوتا ہے مہر. یہ نبیوں کی مہر ہے وہ نبیاں دی مہر ہے یہ ولیاں دی مہر ہے. تے جے اشارہ چ کڈو تے پھر انج نکل سکدا ہے نبیاں تے او مہر لاوندا رہیا ہے ولیاں دے اوتے اے مہر لاوندا تا کر کے جس مقام تے بھی ولی پہنچے غوث پاک دے بوئے تے جا کے مہر لوانی. تا کر کے پیر باہو سرکار فرماوندا ہے فرماؤندہ ہے سین سن فریاد او پیران دیا پیران او بغداد والے سن فریاد پیران دیا پیران تے میں آخ سناواں کنوں میں تیں جیا مینوں ہور نہ کوئی جیا مینوں ہور نہ کوئی میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ او
میرے بدیاں والے او در تو تھکنا مینوں ہو میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے میں وچ ایڈ او گناہ نہ ہوندے تو بخشاندوں کنوں ہو سمجھ آئیے سونا نہیں آئی توجہ کی مطلب باؤ سلطان کیوں پیاکھدا ہے ایڈا ولی اے بھی جماندرو ولی سی فضیلتاں اے بھی جماندرو جھارا پہلوان ہے پھر محنتاں بھی اخیر کر دیتی ایڈا بڑا ولی پیاکھدا ہے تین جا مینوں ہور نہ کوئی او میں جیاں لکھ تینوں یہ کوئی خوشامد تے نہیں حقیقت جے میں سونے نبی دی کوئی تعریف کردہ ہوئے دے خوشامد نہیں آکھاں گے کیوں جو بھی بیان کرے گا حقیقت ہی ہونی غوث پاک میران دی بارگاہ دے اندر جو آپ پرد پہ کر دینے حقیقت سی غوث پاک دی بارگاہ دے اندر خوشامت نہیں کیتی باہو نے اللہ دے فقیر کدوں خوشامدی ہوندے نے اگوں جو فرماؤں دے نے آکھے میں جائیں سونے میں چیٹ گناہ نہ ہوندے تو بخشاؤں دو کنوں کی مطلب ان اشارہ مارے شان والے رب اللہ جمدیاں جو ایڈی شان لے کے آئے ہیں یہ تائیوں تے لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیری شان نو ساڑے واسطے نالی تے ظاہر کرنا میں چیٹ گناہ نہ ہوندے تو بخشاؤں دو اسانو گھٹ رکھیا اس تینوں ود رکھیا یہ ساڑا گھٹاونا ہی پیا دسدا ہے تو ود آئے تے تیرا ودنا پیا دسدا ہے اساں تیرے محتاج ہاں تینوں ساڈی مدد بھی کرنی پینی توجہ ہے ادھر ویکھ ہن گل لمبی نہیں کردا ورنہ بیٹھے رہاں گے رات باہیں گزر جاوے عرض پیا کرنا ادھر ویکھ تا کر کے ایتھے ہن جویں کسبی وہبی عطائی اللہ تعالی دیاں دتیاں جبلی خلقی فضیلتاں غوث پاک میراں وچ رب سونے رکھ دتیاں سن جویں ادھر محمد پاک وچ رکھیاں نے ادھر آپ رکھیاں نے اوتھے کسب ہوئے تہجد نال مقام محمود پہ ملتا ہے فقیراں دی امت دی دعا درود ایویں غوث پاک میراں واسطے اللہ اکبر میں سوچیا یار کی وجہ ہے ہر گھر یار بھی کردا اے وجہ کی وہ پھر پتہ لگا وہ نانا جی واسطے دعائیں درود امت نو کرنی پیندی غوث پاک واسطے یارویں دے کے ہر گھر تو تے رب کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا وہ جدو دعا پہ کرتا ہے جو لنگر آندا یا اللہ دا ثواب غوث پاک نو بخشی رب آکھیا حبیبا
تینوں مقام لبنا اونجو اینو مقام لبنا انجو جے ادھر جے تینوں ہر دل چ وسا چھڈیا نبی بنا کے اونوں ہر دل چ وسا چھڈیا ولی بنا کے توجہ ہے تا کر کے 11ویں دا سلسلہ غوث پاک تو پہلو نہیں بعد وچ چلے آ او سمجھ نہیں لگی اینو لکھ کوئی روکن والا ہوئے اے رکنی نہیں کیوں اے وچ رب نے بھیت بڑا رکھیا ہے جویں لوکاں درود ڈکن دی کوشش کیتی تے وددا ہی پیا جے غوث پاک میرا دی 11ویں تے زور لاؤن گے نا انہیں ودنا ہے کیونکہ اللہ نے بھیت رکھیا ہے او خاتم النبیین خاتم الاولیاء اللہ اکبر خاتم الولایت المحمدیہ آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے قدم تے آؤں ہے میں اپنے نانے محمد دے قدم اور قدم ادب بچ بول دیں ادب بچ ورنہ اس تو مراد ہوندے نے صفات کی ہوندے نے اور ادھر ویکھ سجنا مناسبت ہو گئی جڑ گئی وہ گل جڑ گئی کہ نہیں مرو ہن اگلی گل ویکھ منبر دے کھلو گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں انا سید ولد آدم ولا فخر میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوں پر فخر نال نہیں پیاکھدا کی مطلب امر نال پیاکھنا فخر نال نہیں امر آئے محبوب اعلان کر دیا نا سید ولد آدم میں اولاد آدم اگلیاں پچھلیاں سب دا سردار ساریاں دا اچا آقا اور اس شان نو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت نو ظاہر فرماؤنا ہے سب اوتھے سرکار دے دروازے تے نبی ولی سب کٹھے ہو کے ساریاں امتاں کٹھے ہو کے حاضری دے کے ثابت کر دین گیاں سردار ہوئیے سارے یا کھڑنگے سردار اے ہوئیے اور سب سے اولا آلہ ہمارا نبی ذوق نال کہہ دے سارے ہاتھ بن گیا کھڑنگے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا اسے پتہ لگے گا سب تو اچھا ہے بالا اچھا والا اچھا سب تو اچھا ہو گئے سارے نے سرکار دی حمد و ثنا کرنی توجہ فرما انا سید ولد آدم دعوی ایتھے دلیل اوتھے اب مارو مرے دعوی ایتھے دلیل اوتھے کیونکہ اصل دلیل دا جہان ہی ہوے ایتھے دلیلاں دیو پھر ایک کتی مار کے کسی نہ کسی پاسوں بندہ نکل جائے اور نہیں تو سر تل تلا کے نکل جاتا ہے کہ نہیں گل نہ بھی بنے نا تے ایویں کر کر کے پرا نکل جائے گا وہ تھا ہی ایسی کسی نکل سکنا ہی نہیں سوائے سر سٹن دے اوتھے چارہ ہوں سب تو اونچا اوتھے منبر دے کھلو گے صرف پاک محبوب آمنہ دلال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا ہے انا سید ولد آدم میں اولاد آدم در سردار فخر نہیں امر ایتھے ایک اور معنی بھی ہوندہ ہے فخر دا معنی ناز ہے ناز بھی ہوندہ ہے میں فخر نہیں کردا ناز نہیں کردا کی مطلب اولاد آدم دا سردار ہون نال مینوں ناز نہیں ناز اولاد آدم نو ہوئے میں ناز او دی بندگی دے کردا وا
کہ میں نے اس پاک ذات نے اپنا خاص بندہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ایک عبد ہے ایک عبدہ ہے، ایک بندہ ہے ایک اس دا بندہ ہے۔ فرماندے نے مینوں ناز اس دی بندگی دے ہے، تہاڈی سرداری تے نہیں، تانوں ناز میرے آقا ہی تے ہوے جنہاں نوں ایڈا ایک عاشقاں والا مانا ہے، ورنہ عام ظاہری مانا دے وہی ہے ولا فخر، تکبر نہیں کردا، فخر نہیں امر ہے۔ ہن صدقے جاواں ادھر حبیب خدا تے امر آیا ہے، ادھر غوث پاک میراں تے امر آیا۔ آپ منبر دے کھلو کے بغداد دے اندر فرماندے نے قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم اللہ دے ہر ولی دی تھون تے وے۔ توجہ ہے؟ کئی آکھیا اے تکبر کر بیٹھے نے، نا نا پہنچن والے حقیقت دے پہنچے نے۔ انہاں آکھیا جویں سرکار نو امر ہو جائے، پوری دنیا دے ولی جسماں والے عالم جسم دے اندر، روحاں والے عالم ارواح وچ کہندے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتیاں دا خواجہ آپ بیٹھے سن جتھے بھی اوتھے ہی سر جھکا کے آپ فرماندے نے الا راسی و عینی، او سونیا تو تے کہنا ہے میرا قدم ولیاں دی گردن تے، میں معین الدین اپنے اکھاں تے اپنے سر تے رکھنا۔ بزرگاں لکھیا اس لئے اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیے غوث پاک دی زبان تے، زبان انہاں دی ہلی جویں پیچھے محمد پاک دی زبان مبارک ہلی، بولن والا رب اعلان پیا فرماندا خبردار، تا کر کے ہر نبی منے، ہر ولی، ہر کائنات دے انسان نے منے۔ غوث پاک دی جدوں واری آئی ہے، رب وحدہ لا شریک مولا تجلی فرمائی، امر آئے بول تاکہ پتہ لگے محمد دی آلچ، محمد دے نال مناسبت رکھن والا، سونے دے رنگ نو اپنے رنگ وچ ظاہر کرن والا ایک ولی ہوئے۔ جے ادھر نبیاں وچ او دے نال دا کوئی نہیں، ادھر ولیاں وچ بزرگاں فرمایا ہے، ادھر ویکھو بزرگاں فرمایا ہے اگر ایک آپ دا فرمان علی شان کوئی نفس دی وجہ نال ہوندا نا، کسے کم وقت نے نفس دی وجہ نال بھی آکھیا تے او فرماندے نے اگر نفس دی وجہ نال ہوندا نا تے خواجہ معین الدین سر چکاندے۔ اس لئے ہر ولی دے امر آیا ہے، تا کر کے خدا دی قسم کر کے آنا جتھے ولایت دا جھنڈا لگا ہوئے گا نا، اس جھنڈے تو اگر پوچھے گا نا تو آکھے گا ٹھیک ہے یہ در میرے علی دا ہے پر جھنڈا ادھروں آئے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ آخر اولیاء پاک دا جھک جانا ایڈا بڑا ہے۔ فرمایا قدم میرا قدم، توجہ ہے، اگر حضرت عیسیٰ یہ کہیں
میں زندہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں شانہ اپنیاں بیان کرن ممبر تے کھلو کے توجہ ہے کہ نہیں؟ بزرگاں آکھیا ہے یار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعوے فرمائن میں مردہ زندہ کر دینا، میں انے مادر ذات نو اکھاں دے چھڑنا، میں فلان کر دینا ہے، میں مردے میں پرندے اڑا دینا، میں فلان کر دینا. تے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان دے دعوے قرآن پاک وچ آپ المنصوب ان دے دعوے قرآن وچ نہیں آئے، حضرت عیسیٰ واسطے آئے نے. اگلے وجہ بیان کیتی بھی یہ کی وجہ؟ انہیں آخیا خدا دے بندیا پہلا حضرت عیسیٰ پاک نو پوچھو وہ کی دس دینے کہ میں میرا مقام کی آخر وہ دس دینے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اور میں تے منادی بن کے آیا ہوں اس رسول دا جدا نام احمد. لہذا کیوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام یہ شانہ منسوب کر کے نہیں بیان فرمائیاں؟ اس واسطے کہ جنہ دا منادی اے پیا کردا ہے آپ ہی اندازہ لا لیا جے جنہ دی منادی پیا کردا ہے او کی کردا ہوے گا. توجہ ہے او سجنا سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا پیرا سن فریاد او پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کنوں تنجیا مینوں ہور نہ کوئی من ہور نہ کوئی میں جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اور ساڈے بدیاں والے تے در تو تھک نہ مینوں میں وجھے او گناہ نہ ہوندے میں وجھے اے گناہ نہ ہوندے بہت بخشاندو او کنوں
اور سجنا جے شیر ربانی دی گل آئی او غوث پاک میران دی شان ادھروں سنا دے آپ لکھی کھڑے سن آپ لکھیا سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تے عطا ہوئے اللہ واسطے عطا ہوئے کوئی مت آکھے اللہ واسطے کیا او دا جواب ہے جی میں منگتا دکاندار نو آندا اللہ واسطے او دا مطلب یہ ہوئی ہے اور رب سونے نو ویکھ کے او دے نام نو خالی نہ موڑ رب وحدہ لا شریک مولا خزانے بخشے نہیں او دے وچوں تے میاں صاحب لکھیا ہویا اللہ دے ولیاں دا ورد رہے اے مولا سن اے غوث پاک اللہ واسطے ہی کچھ چل دے مطلب جڑے خزانے رب دتے نہیں او دے نام تے دے ایک او بندہ پہنچیا ہے جڑا نہیں سی منن والا وہ آپ ہی پہنچ جاؤ گے وہ مقدر اکو دے لکھیا وہ اکو ہی اس ٹولے دا بندہ پہنچیا ہے ایک ہی لکھی بیٹھا ہے آپ فرماتے ہیں میں جو لکھیا ہے حق لکھیا اور میرا عقیدہ ہے میں تے روزانہ کہنا انہوں ہور گسا واٹ آیا آپ اگوں ہاتھ انج مار کے فرماتے ہیں آؤ بے اینج جو تکا دیتا ہے تو غوث پاک دے قدماں پہ آسو سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں وہ توجہ ہے صدقے جاواں سجنا میرا غوث پاک میرا اوویں دعویٰ کیتا ہے جویں پاک محمد نے فرمایا پر دعوے دی نوعیت وچ فرق ہے او ساری اولاد آدم دے سردار ہون دا سی اے سارے ولیاں دے سردار ہون دا سی مبارک لفظ کیسے نے میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے توجہ رکھ ادھر ویکھ انہاں چیزاں نو اوکھا نہیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی مشکل گلاں نہیں او دی وجہ ہے جے بندے نو ویکھیں اوکھ لگے گی جے دین والے نو ویکھیں تے سوکھ لگے اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین فرماتا ہے جڑا سارے جہاناں دے پالن والے بڑی برکت والے کی مطلب شاناں ساریاں او دے کول نے او دیاں ہی نے لیکن بخیل نہیں کنجوس نہیں برکت والے بکا بھر بھر سٹ دے تھبے بھر بھر سٹ دے پر اتنا ضرور ہے توجہ سجنا اتنا ضرور ہے جنہ بھانڈا ہوندا ہے بارش اتوں آوے بوتل دا منہ جنہ او نہیں جانے جے پتیلا کھلے ادھروں فیض برابر آوندے پر ادھروں بھانڈے وکھرے وکھرے ہوندے نے جے سید الانبیاء نے وہ وکھرا لے جاندے نے جے غوث پاک ورگا ہے وہ انہاں ایک لے جاندا ہے جڑا کسے ولی تو لیا جاندا ہے
سمجھ نہیں آئی نہیں اور رات سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے گل کرن لگا ذرا توجہ نال گل مشہور ہے غوث پاک میران دے کول ایک عیسائی آیا ہے آندا ہے محمدیو دعوت محمدی ہون دا کر دے جے تہاڈا محمد مردے زندہ کردا سی ساڈے عیسیٰ تے قرآن وچ آیا ہے انہیں آخیا قرآن وچ آیا ہے تہاڈے قرآن وچ آیا ہے ساڈا عیسیٰ مردہ زندہ کردا سی کہ تہاڈا بھی کردا سی آپ فرماندے نے چوں محمد درمیان انبیاء محمدی آیا انجاک محمدی محمد دی دلیل بن گیا ہاں دس ہوئے کیا نہیں ہو سکیا فرمایا لے چل مردیاں قبرستان گئے فرماندے نے دس تیرے عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ کے مردہ زندہ فرماندے سن آندے سونے وہ آندے سن قم بیذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ آپ فرماندے نے لے پھر ویکھ فرماندے نے اٹھ مردیا میرے حکم نال مردہ کلمہ پڑھدا اٹھ کھلوندا ہے کلمہ پڑھدا اٹھ کھلوندا ہے ہن ادھر حضرت عیسیٰ نے اللہ دے رسول نے ادھر محمدی ولی سلطان الاولیاء امام الاولیاء توجہ یا آپ نے کیوں ان گل کیتی یہ ایڈا کام کیوں کیتا ہے یہ مطلب نہیں سی توجہ اس وقت زبان غوث تے تجلی محمدی آئی ہے کیوں کہ یہ لفظ ویکھ کی پہ آکھدا ہے آکھدا محمد تے عیسیٰ دے مقابلے کراں محمدی تجلی زبان تے آئی ہے تے محمدی تجلی کی سی خدائی تجلی محمدی رنگ پھر زبان تے آئی پھر زبان تے آئی تے اللہ تعالی نے بخایا ہے مات کسے دج رمے ٹھیک ہے کہ غوث نال تے غوث پاک تو کروڑا درجے پہ آکھ حضرت عیسیٰ نو اچا آکھ تو یہ گل کیوں پہ کرنے کہ محمد بھی زندہ کر دے سن سمجھ نہیں لگی ہائے 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 جل شان صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے اور کئی لوگ انہوں اوکھا سمجھ دیں کہ جی یہ کیوں ہے میرے حکم نہ لوٹ اللہ دے بندے آئے دی گل جدو قرآن کردہ ہے ہاں حضرت آصف بن برخیہ ولی نے قرآن پہ آکھدا ہے قرآن آکھدا ہے جدو سلیمان پیغمبر پاک نے فرمایا تخت چاہیے انہاں آکھیا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک میں لاؤں گا اگر سلیمان پیغمبر کے ولی کہن میرے حکم نہ لا او تختہ میرے حکم نہ لا تو چاٹے چ حاضر ہو جاوے ہیں تے غوث پاک میرا پاک دے منہ شریف وچوں نکلے اٹھ میرے حکم نال تے مردہ زندہ کیوں نہ ہوے اے کیویں غلط ہو سکتا ہے او صحیح کیویں ہو سکتا ہے جی یہ غلط ہے تو وہ غلط ہو نہیں سکتا لہذا یہ بھی غلط ہو توجہ نہیں فرمائی اینو کہندے نے میں شاہ
شہباز کرا پروازاں او میں شہباز کرا پروازاں وچ افلاک کرم دے زبان تا میری کن برابر او زبان تا میری یارا کن برابر او موڑا کم قلم دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فضل کر دے، فضل کر دے، توجہ ہے؟ گل مقامہ لمبی نہ ہوئے، مناسبت آگئی سمجھ؟ اور سنو اے سیانے کہندے نے، سیانے کہندے نے کہ پیار جڑا نا، پیار محبت یہ پایا نہیں پیندا، تو کی آکھیں گا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماوندا ہے محبوبہ جنہ بھی روپیہ خرچ کردا نا تو انہاں وچ پیار تے الفت نہیں سی پا سکدا، یہ ساڈا ہی کرم ہے کہ انہاں دے دل جوڑ دے۔ جو پیار تے محبت جڑا ہے نا ایک اللہ تعالیٰ دی دین خاص ہوندی، عشق کرم دا یزلی قطرہ او تے میں دے بس نہیں ہک نہ لبد ہاتھ نہ آوے ہک نہ دے وچڑا غوث پاک میرا نال پیار کیوں ہے؟ او دے پایا ہے محمد پاک دا پیار، اگلے پچھلے میں چونے پایا غوث پاک میرا دا پیار، آن والے اونے پایا۔ یہ رہنا یہ دن با دن وددا ہے، ہاں یہ اللہ پاک دی خاص عطا ہوندی۔ جنہ فقیر اللہ دے رب انہاں نال پیار فرماتا ہے نا، انہاں ایک پیار وہ اپنی مخلوق دے دل وچ پا چھڑدا۔ یہ کوئی راز خداوندی، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ تے پیار مخلوق وچ پاوندا ہے، او دے کول کنا ہوندا ہے؟ یہ تے مظاہر وچ ظاہر وچ کنا ہوندا ہے؟ یہ تو مظاہر ہیں۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ یہ جڑا پیار ہے غوث پاک سرکار دا لوکاں دے دلاں وچ، اینو ویکھ، یہ ہن اور مناسبت ہے۔ پاک محمد دا پیار لوکاں دے دلاں وچ جتھے جاویں گا ہوے گا، مرید کسے دا ہے پیار ضرور رکھے گا۔
ایویں تے ادھر مرید کسے دا ہے غوث پاک نال پیار ضرور ہونا ہے بھاویں آکھدا مینوں فیض ادھروں آیا ہے تے بھاویں ادھروں آیا ہے جدھروں بھی آیا ہے اللہ تعالی دلاں نو مجبور کیتا ہویا ہے جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا اللہ تعالی نے دلاں نو پیدا کیتا ہے فطرت بنائی ہے دلاں دی کی کہ جس نے احسان انہاں نال کرنا ہے اے اودے نال پیار کرنا شروع کر دے تو غوث پاک پیرا میرا پاک دا احسان وہ جدو سب دے اوتے ہے تاں کر کے ہر ایک دل مجبور ہے انہاں نال پیار کرن دا اگر کسے کول کوئی غلطی ہو بھی جاندی تے دعویٰ کر بیٹھدا ہے تو چند دن بعد اونوں بھی واپس آنا پیندا نہیں جا رہا ہے میں مکالے ملیا غلطی کر بیٹھا نہیں او اچھے ہی نے بھائی اوتھے نہیں کوئی پہنچ سکدا یہ دلیل ہے توجہ نہیں فرمائی زندہ اللہ اکبر یہ ہے اس شعر دا مطلب جنہ ایک میں توفیق ہوئی ہے سنایا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ حالے پونا گھنٹہ ہویا چپ 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 مسجد بیٹھے ہوئے مسجد پاک بیٹھے ہوئے مسجد پاک بیٹھے ہوئے بس بڑا ہے جی بڑا سونا اوہ یار بس کرو تو ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پہ بن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پہ بن دے ذوق نال کہہ دو ساڈا فرمائش کی تھی نے میں ہن تساں سنتے رہندے ہو ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پہ او تئیں درجہ ولی کیویں پاوے جے تئیں مہر علی سین نہ لاوے او تئیں درجہ ولی کیویں پاوے جے تئیں مہر علی سین لاوے او تے بندا ہے آکے ولی جن چوکھٹ علی دی ملی او تے بندا ہے آکے ولی جن چوکھٹ جنوں چنارا جواندا نہ بھاوے اور ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے گنارا جواندا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جس چندرے ہے مونو ملی او دی سڑ سڑ کے عمراں گلی ساڈا مشکل کشا ہے علی
جد در تو پہ او میٹھے مدنی علی کو بلایا آیا ہے درد خیبر اڑایا او میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڑایا ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شے مڑنا ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پہ بن دے ولی